بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں۔ نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ ارباب اعزا، آج کی یہ قیامت کی شب رونے والوں، آج کی یہ شب مر جانے کی شب ہے، اس لیے کہ عزادار حسین غریب کے ماتم داروں کے لیے اب سال بھر انتظار رہے گا، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بحمدللہ دن رات شب داریاں، جلوس عزا، مجالس کا یہ سلسلہ آج شب تھم جائے گا۔ کیا میں اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال پوچھ لوں کہ کیا وہ حق ادا کر لیا جو ادا کرنا تھا؟ ہر سوگوار تڑپ کے یہی کہے گا ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا۔ ارباب اعزا، سلام ہو ہمارا انبیاء مباہلہ، خیر الورا کے نواسے، عرش الہی کے گوشوارے، خیر البشر کے لخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیمبر، علم حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشتے آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین، حسین ابن علی علیہ السلام پر، کہ جنہوں نے کربلا کے بیاب و گیا صحرے میں اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کر کے انسانیت کا سر بلند کر دیا، شریعت محمدی کا تحفظ کیا۔ آواز حسین غریب کی آ رہی ہے، اب میں مصائب پڑھنے لگا ہوں۔ حساس مجمع کی نظر کربلا میں احساس کریں، ایک آواز ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے۔ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی عریانی کو، 18 بنی ہاشم کے تابوت آنے والے، چادریں دے دیا اسلام کی عریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے، چادریں دے دیا اسلام کی عریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے، نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے۔ حسین اپنے گود کے پالوں کے ساتھ سرزمین کربلا میں، جس میں 18 برس کا بیٹا ہے جس کے سینے پہ برچھی لگی، بھائی کی نشانی قاسم جس کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، 6 ماہ کا وہ بے شیر جو بابا کی آغوش میں سوال آپ کے لیے آیا تھا، تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی، اس ننھے مجاہد و شیر خوار نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آج اتنا بڑا مجمع غریب زہرا کی مظلومی پہ رونے کے لیے آیا ہے، آپ کے سامنے ایک ایک کر 18 بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں جس کی آپ زیارت کر سکیں گے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ کی آنکھیں نم ہونے لگیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ شب کسے پرسہ دیا جائے؟ ایک وقت کا امام جن کے بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ جد مظلوم جب سے ہلال محرم نمودار ہوا خون کے آنسو رو رہا ہے، آج بابا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ یہ سوگوار
مولا آپ کو آپ کی یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر شاید فرزند زہرا وارث حسین کی آواز آ رہی ہوگی، ہائے میرا جد مظلوم جس کو کربلا کے بیاب ہو گیا، صحرے میں بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، جسے کفن بھی نہ مل سکا۔ رونے والوں، آج کی شب ایک اور کو پرسہ دینا ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ دن کس سے منسوب ہے؟ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب سے۔ کون زینب؟ جو کلیجے پہ 72 داغ لیے ہوئے کربلا سے روتی ہوئی گزر گئی۔ وہ زینب جو رو رو کے کہتی تھی، بھیا شکوہ یہ تو ہے کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، شکوہ ہے کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، مگر بھیا شکوہ اس بات کا زیادہ ہے کہ ہمیں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا، ایسا لگتا تھا ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ رونے والوں، میں کیسے عرض کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ مجالس کا سلسلہ ہے، آپ پرسہ پیش کریں گے، لیکن میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہارا پردہ سلامت رہے۔ آج اس عزا میں شریک ہونے والوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ ارباب عزا، میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ دن رات سفر کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیفیت یہ ہے کہ ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں پڑ رہی، لیکن کبھی کبھی کربلا احساس کا نام ہے۔ سلام ہو ہمارا اس آقا زادی پر جو شب عاشور کی جاگی ہوئی، 28 رجب کو مدینے سے چلی ہوئی، جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے، جسے بازاروں میں کشاں کشاں لے جایا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھ ماؤں کے گلے میں تھے، وہ مائیں کہ جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سواریوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ بچے آواز دیتے تھے، اماں میری گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے، اماں میں گر رہا ہوں۔ ماں آواز دیتی تھی، میرے لال میں کیا کروں، میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ وہ بچے راہوں کی نظر ہو جایا کرتے تھے۔ مائیں آواز دیتی تھی، میرے لال جاؤ، میں نے تمہیں رب کے حوالے کیا، میں تمہیں پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ راہوں کی نظر ہو گئے وہ بچے، 65 بچے جو جلتے ہوئے خیموں سے برآمد ہوئے تھے۔ مگر کربلا سے بعد شام سے جب زینب لوٹ کے آئی ہے تو مدینے پہنچنے کے وقت علی کی بیٹی ام کلثوم شہزادی مرثیہ پڑھ رہی، نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، لوٹ کے آئے ہیں تو بچے راہوں کی نظر ہو گئے۔ لیجئے میں تھوڑی سی گزارش کر رہا ہوں، یہ آنے جانے کا سلسلہ 2 منٹ کے لیے روک دے تاکہ مسائب، میں نہیں چاہتا کہ ایسے میں تبرکات آنے لگیں کہ زینب شہزادی پوچھ نہ لے کہ تمہیں کیا پتا جن کے جنازے آ رہے ہیں میرے بھائی نے جنازے اٹھائے کیسے تھے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ سوگوارا نہیں امام مظلوم ہے کربلا، یہ علی کی بیٹی کا دل جانتا ہے، زینب شہزادی کا، اس ام المصائب بی بی کا جو کلیجے پہ داغ 72 لیے ہوئے روتی ہوئی لاشوں کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، آج کی شام، آج کی رات کوئی گھٹ گھٹ کے نہیں روئے گا۔ ایسے پرسہ پیش کرنا کہ بطول جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جو تمہیں دعا دے دے اور رو کے یہی کہنا، شہزادی ہم کچھ نہیں مانگتے، بی بی ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو عزا پرسے کا تھا، بی بی ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو پرسے کا حق تھا۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، آپ انشاءاللہ کلیجہ پھٹ جائے گا، آپ کا تبرکات آنے والے ہیں۔ رونے والوں، مدینے میں کچے گارے مٹی کا گھر تھا جہاں کائنات کے رسول سلام کرنے آتے تھے۔ محبتوں کی تسبیح میں بندھا ہوا یہ گھر جہاں پیغمبر اکرم سلام کرنے آتے ہیں، ان کی ناز برداری کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی جاتی ہیں، اس گھر کو جلایا جاتا ہے۔ بنت رسول مرثیہ پڑھتی ہیں، بابا آپ کے بعد امت نے وہ ستم ڈھائے ہیں کہ اگر دن پر پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ بابا ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی، لیکن تاریخ کہتی کہ اس ماحول میں مدینے والوں سے برداشت نہ ہوا، وہ علی کے گھر آئے، بطول کے گھر آ کے کہتے ہیں، علی ان سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔
امیر کائنات نے بیت الحسن بنا کے دے دیا، جہاں شہزادی اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی۔ اب اس گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں بہت وقت نہیں لوں گا، آپ کا دامن وقت میں گنجائش نہیں، دل تھا مسائل پڑھنے کا، لیکن کیا کروں۔ اس گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ، ایک ایک کر اس گھر سے جنازے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ یاد دلاؤں آپ کو بنت رسول جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، کائنات کا اکیلا اور غریب جنازہ ہے۔ علی نے بچوں سے بلا کے کہا جاؤ سلمان کو بلا لاؤ۔ یہ چھوٹے بچے بیٹیاں ہیں، یہ کھل کر کے اپنی ماں پہ رو بھی نہیں سکتی۔ یہ بچے ماں کا غم بھول نہ پائے تھے کہ تاریخ کہتے 19ویں رمضان کو امیر کائنات کو زہر دے دیا گیا۔ لیکن معلوم ہے آپ کو بنت رسول کے بعد مصیبتوں کا ایک پہاڑ ہے۔ علی چھوٹے چھوٹے بچے، بنت رسول نے کہا تھا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ تاریخ کہتی کہ امیر کائنات جنہوں نے بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بقیع میں دفن کیا ہے، وہ علی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں امت کا حال یہ ہے کہ نظر پھیر لیے۔ علی پہلے ہی کہہ چکے بنت رسول میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن تاریخ پھر ایک منظر پیش کرتی ہے کہ مدینے والے آئے اور آ کر کے کہتے ہیں علی ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے کہا شرطیں ہوں گی۔ میں اپنی پردہ دار بہنوں کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، ان بھائیوں کے لیے جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں، ان والدین کے لیے جنہیں اللہ نے بیٹیاں دیں، یہ فقرہ سن لو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تاریخ کہتی علی نے شرطوں کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ آپ نے کوفے میں اپنا دارالحکومت بنایا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن آیا، علی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ امام حسن آگے بڑھے، کہا بابا آپ رو رہے ہیں؟ کہا میرے لال۔ کہا بابا بتائیں گے؟ کہ میرے لال حسن مجھے کوفے میں اچھا نہیں لگتا۔ بابا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری بیٹی زینب نہیں ہے، میں زینب کے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جاؤ میرے لال جا کے زینب کو لے کر کے آؤ۔ سنو گے؟ امام حسن چلے، چند قدم چلے تھے، آواز آئی میرے لال حسن۔ حسن نے پلٹ کے دیکھا بابا۔ کہ میرے لال کہاں جا رہا ہو؟ کہ بابا بہن زینب کو لینے کے لیے۔ کہ میرے لال 2 شرطیں ہیں، میری بیٹی کو لے آؤ مگر 2 شرطیں۔ کہ بابا وہ کیا؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میری بیٹی جب کوفے آئے تو رات کا اندھیرا ہونا چاہیے، ایسے پرسہ پیش کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے لال جب میری بیٹی آ جائے تو مجھ بابا علی کو خبر کر دینا کہ زینب آ رہی ہے۔ امام حسن چلے، علی انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے علی سے آ کے آہستہ سے کہا مولا آپ کی بیٹی زینب آ رہی ہے، ام کلثوم آ رہی ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، جیسے ہی بیٹی باب کوفہ کے قریب پہنچی، علی نے آہستہ سے جا کے ناقے کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کسی نے زینب سے کہا بی بی آپ کے ناقے کی مہار آپ کا بابا علی پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کیفیت کو آپ محسوس نہیں کریں گے، یہ پردہ دار بہنیں محسوس کریں گے۔ باپ ہے علی، بیٹی ہے زینب، نام بھی زینب ہے، باپ کی زینت۔ ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹایا، دیکھا بابا علی ناقے کی مہار پکڑے رو رہا ہے۔ آواز دیا بابا روتے کیوں ہو؟ علی نے آواز دی زینب آج کوفے آئی ہو تو یاد رکھنا تیرے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے ہیں۔ میری بیٹی تجھے ایک بار کوفے اور آنا ہوگا، مگر اس وقت تیرا بابا علی نہیں ہوگا، تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، بھائیوں کے سرنوں کے نیزہ پر ہوں گے، انہی کے تابوت آنے والے۔ اے حسین غریب آپ کو زمانے نے نیزہ مارا، تیر مارا، تلوار مارا، زخم دیے، سب نے دیکھا، مگر زینب کو مجمع عام میں جو تانے مارے گئے ہیں، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے زینب پہ کیا گزر گئی؟ یہ آپ نہیں محسوس کریں گے، ان بہنوں سے پوچھو اگر ان کے بھائی کو کوئی تانا دیتا ہے تو ان پہ کیا گزر جاتی ہے۔ ہائے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی۔ ہاں جوانوں وہ چہرے اچھے لگتے ہیں جلوسوں میں، شب داریوں میں، کہ جن کے رخسار آنسوؤں سے تر ہوتے ہیں، جو اپنے رخسار پر آنسوؤں کو سجائے رہتے ہیں، انہیں زہرا دعائیں دیتی ہے خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔
گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا۔ گھٹ گھٹ کے تو ایک بچی رویا کرتی تھی زندان میں، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ کربلا کے بعد وہ رو رو کے یہی کہتی ہے، بابا مجھے ایک شکوہ ہے بابا، بابا آپ نے مجھے دعاؤں میں مانگا تھا، بابا آپ نے مجھے دعاؤں میں مانگا تھا، بابا یہی تو دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں، وہ میرے بغیر نہ رہ سکے۔ بابا یاد آتی ہے آپ کی، جب میں یاد کرتی ہوں تو تماچے مارے جاتے ہیں، بابا جب میں سسک کے اموں کو یاد کرتی ہوں تو تماچے مارے جاتے ہیں۔ بابا آپ نے نام سکینہ رکھا تھا مگر زمانے نے آپ کے بعد سکینہ کہہ کے نہیں بلایا بابا، یا یتیمہ کہہ کے بلایا یا قیدی کہہ کے بلایا۔ سلام ہو سوگواروں، یہ موسم ازاں کی آخری شب ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لیجئے ایک منظر اور پیش کرتا ہوں، کلیجہ پھٹ جائے گا، ٹھیس لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ زینب، یاد رکھنا میری بیٹی، آج تو کوفے آئی ہے تو تیرا بابا علی موجود ہے، بیٹی شکوہ نہیں کرنا، بیٹا تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، تیرے بھائیوں کے سر نوکے نیزہ پر ہوگا۔ لو سوگواروں، حسین پس گردن ذبح کر دیے گئے۔ ابھی ابھی آپ نے مجلس میں سنا ہے نا، جب حسین غریب کو پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا، کبھی آواز دے رہے تھے اماں، کبھی آواز دے رہے تھے بابا، کبھی آواز دے رہے تھے عباس۔ سنا نا آپ نے؟ لو شام غریبہ آ گئی، رات کا اندھیرا ہے، بچے سسکیاں لے رہے ہیں، خیمے جس میں آل محمد تھے ان خیموں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا، بچے ایسے بکھر گئے تھے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے ہیں۔ بنت رسول، آپ کی بیٹی کا یہ کیا حال ہے؟ یہ زینب ہے تو بڑی شان سے مدینے سے چلی تھی۔ زینب اپنے لٹے ہوئے کنبے پہ آنسو بہا رہی ہے کہ فضہ نے آ کے آہستہ سے کہا، بی بی بچوں کو نیند نہیں آ رہی، بی بی بچے سسکیاں لے رہے ہیں، بی بی بچے عباس کا لہجہ سن کے سونے کے عادی۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، فرات کا رخ کیا، عباس اسی دن کے لیے لائے تھے، بھیا حسین آپ نے اپنی قربانیاں پیش کر دی، بھیا آپ عباس کو لے کے آئے تھے، اب میں ام کلثوم کو لے کے چلی گی، بھیا آپ اصغر کو لے کے آئے، میں سکینہ کو لے کر کے چلوں گی۔ حسین آپ نے امتحان دے دیا، اب زینب امتحان کے لیے آمادہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب خاک سے اٹھی، آسمان کا رخ کیا، الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ۔ جیسے میری آقا زادی نے آواز بلند کیا، میری طرف دیکھنا، زینب کو محسوس ہوا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ جیسے وہ گھوڑ سوار قریب آ گیا، زینب جا کے کہتی، گھوڑ سوار ہمارا سب اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، بچہ کچھ بھی نہیں، یہ بچے رات کے سہمے ہوئے، ابھی ابھی ان کی آنکھ لگی، ابھی ابھی یہ بچے سوئے ہیں۔ ایک گھڑ سوار دن کے اجالے میں آنا، گھڑ سوار میں تابع ضبط نہ رہی، چہرے سے نقاب پلٹ دیا، جیسے ہی چہرے سے نقاب پلٹا، زینب نے پہچانا، چند قدم پیچھے ہٹ گئی، دوڑی بھی آئی جہاں لیلہ بیٹھی تھی، جہاں شہزادی فروہ بیٹھی تھی، جہاں رباب اپنے ششماہے پہ رو رہی تھی۔ پوچھا، بی بی کیا تلاش کر رہی ہو شہزادی؟ آواز دیا، بیویوں تم میں سے پاس کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ کیا کرو گی شہزادی؟ آواز دیا، میرا بابا علی آیا ہوا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی بے ردا نہیں گئی، میں بابا کے سامنے کبھی بے ردا نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ لو سوگواروں، وہی زینب جو اپنے چادر کا مرثیہ پڑھتی ہوئی آ رہی ہے، بازاروں میں بے غیرتوں کے مجمع میں لے جایا گیا، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں۔ ہائے زینب پہ کیا گزر گئی ہوگی جب لیلا کے سامنے اکبر کا سر لایا گیا ہوگا، اکبر کا قاتل مسکرا رہا ہوگا، مگر یہ مائیں سر جھکائے ہوئے سفر طے کرتی رہی۔ لو دربار آ گیا، ایک آخری جملہ ہے، اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے، زیارت کر لینا۔ میں بہت تمہیدی مصائب اس وقت نہیں پڑھتا، مگر سوگواروں تاریخ کہتی ہے دربار آ گیا، قسم خدا کی روتے ہوئے گھروں کو جاؤ گے، دربار آ گیا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے،
یزید نے آواز دیا کہ سنا ہے دربار میں علی کی بیٹی بھی آئی ہے. میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. علی کی بیٹی بھی آئی ہے. اللہ اکبر. علی کی بیٹی کون ہے؟ زینب، باپ کی زینت. علی کی بیٹی آئی ہے. کہاں ہے؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بیوی بیٹھی ہے نا، اس کے پیچھے جو سر جھکائے بیٹھی ہے وہی زینب. شمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ لے کر کے فضہ کی طرف آگے بڑھا. فضہ سامنے آ گئی. خبردار، کون فضہ ہے؟ جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، جس نے بطول کو چکیاں چلا چلا کے بچوں کو پالتے دیکھا تھا، جس نے یتیموں مسکینوں سائلوں کو سوال کرتے دیکھا تھا، آج اسی کے بیٹے کربلا میں ہے، اس کی بیٹی دربار میں ہے. آواز دیا فضہ نے، خبردار. شمر جو آگے بڑھا، شمر نے تازیانہ اٹھایا، فضہ کے ہاتھوں پہ مارا. فضہ کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ چھوٹا. جیسے ہی خون کا فوارہ چھوٹا، فضہ نے دربار پہ نظر ڈالی. حبشی غلام ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے. کہ اے حبش والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم پہچانتے نہیں ہو؟ جیسے فضہ نے اپنا تعارف کرایا، حبش کے سپاہیوں نے اپنی ننگی تلواریں باہر نکال لی. یزید کے تخت کے قریب پہنچ گا. یزید انقلاب آ جائے گا، یزید خون کا دریا بہہ جائے گا. شمر کو روک لے. جملہ سننا کیا کہا؟ کہ شمر کو روک لے. کیا اسے لاواری سمجھا؟ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں غم کی آخری شب ہے یہ، رہے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. شمر کیا انہیں لاواری سمجھا ہے؟ وہ جیسے یہ جملہ سنا، زینب نے ایک مرتبہ آہستہ سے کہا، اماں فضہ ہٹ جاؤ سامنے سے، اماں فضہ ہٹ جاؤ سامنے سے. نجف کا رخ کر کے آواز دیا، بابا علی سنا کچھ آپ نے؟ فضہ کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کیا لاواری سمجھا ہے؟ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، آج وہ لاوارث بے وارث دربار میں لائی گئی ہے. اور کیوں نہ کہے انہیں جس کے ایسے بھائی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شان میں. سرور نے رو کے لاشیں عباس پر کہا، بھائی کا ساتھ دو گے نا لاشیں اٹھانے میں. بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں، پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں. تم لوگ جھیل جاؤ گے یہ سختیاں، مگر ہماری موت ہے اس قید خانے میں. ہماری موت ہے اس قید خانے میں. کوڑوں سے اس طرح تن عابد فگار تھا، نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں.
آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں۔ ہائے حسین، اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا، تعویذ بن کے لیٹے ہو بابا کے شان میں۔ پردیس میں قسمت نے عجب کھیل دکھایا، بھائی حرم میں اور بہن قید خانے میں۔ بھائی مسافرت میں کلیجہ نکل گیا، کاہے کو ایسا لال ملے گا زمانے میں۔ دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا، کیسی آگ لگی تھی زمانے میں۔ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ سلام ہو ہمارا اس آقا زادی پر جو 11 محرم کو سجاد غریب سے کہتی تھی میرے لال نہ روکو، پھپھی اماں بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہوگا، پھپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا؟ میرے لال تیرے بابا کے غم کو دنیا تک ایسے پہنچاؤں گی کہ زمانہ جب بھی تیرے بابا کی مظلومیت کو سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا۔ سلام ہو ہمارا نہ کائنات میں زینب جیسی بہن، نہ حسین جیسا بھائی۔ بڑی عظیم دولت کا نام بہن ہے، بڑی عظیم دولت کا نام ماں ہے۔ بات آ گئی ہے اس موقع پہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، سوگواروں آج کی یہ شب پرسے کی شب ہے، لوٹ کے گھر جانا تو جن کی مائیں زندہ اور سلامت ہیں اپنی ماں کے پاس جا کے کہنا اماں جس دن کے لیے پالا تھا ہم وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں۔ جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں کوشش کرنا ماں کی تربت پہ جا کے کہنا اماں بہت چھوٹے تھے جب تم گود میں لے کے جایا کرتی تھی، اماں ہم اکبر پہ رو کے آئے، ہم قاسم کا جنازہ اٹھا کے آئے، ہم عباس کا علم اٹھا کے آئے۔ عزیزوں میں کیسے عرض کروں آپ سے، ماں بڑی عظیم دولت کا نام ہے اور بہن بھی اسی دولت کا نام ہے۔ نوجوانوں ایک پیغام بھی ہے اور عزا کے حوالے سے ایک درس بھی ہے، سن لو۔ وہ ماں اس وقت خوش ہوتی ہے جب بچہ خون میں نہایا ہوا سینہ زنی کر کے گھر لوٹتا، تمہیں نہیں پتا وہ کربلا کا رو کر کے کہتی لیلا اکبر کو سلام، اے فروات تیرے قاسم کو سلام، اے رباب تیرے ششماہے کو سلام۔ آپ کو اندازہ ہونا ہے اور ہوگا جن کی ماں زندہ ہیں دعا کیا کرو، میں بھی دعا کر دیتا ہوں ان کے صدقے میں تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سروں پر سلامت رہے۔ جن کی مائیں دنیا سے گزر گئے ان بچوں سے پوچھوں ان پہ کیا گزرتی ہے۔ ماں کی اس وقت بہت یاد آتی ہے جب بچے پردیس جا رہے ہوتے ہیں، یاد آتا ہے ماں قرآن صدقہ امام ضامن لیے در پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، میرے لال جا رہے ہو جاؤ خدا حافظ، ماں کچھ نہیں کہتی تم سے، میرے لال خیریت دو نہ دو ماں شکوہ نہیں کرے گی، لیکن جب فلک پہ محرم کا چاند آ جائے تو گھر آ جانا، ماں یاد کرے گی میرے لال۔ جب عباس کا علم اٹھ رہا ہوگا، جب شبیل لگ رہی ہوگی، جب فرش عزا بچھ رہی ہوگی، اے میرے بچے یہ ماں کی نظریں تلاش کریں گی، میرے لال لوٹ کے آ جانا، اس وقت ضرور آ جانا۔ خدا کرے ان ماؤں کی آغوش سلامت رہے جنہوں نے اپنے بچوں کو عزادار بنایا۔ اور یاد رکھنا دوستو عزاداروں، مولا کے سوگواروں، ماتمداروں، اسی میں ایک محبت اور ہے جسے بہن کہتے ہیں۔ بہن اس دولت کا نام ہے
جو کبھی اپنی محبت کا اظہار بھائی سے نہیں کرتے. کبھی آزمانا ہو، محسوس کرنا ہو، مشاہدہ کرنا ہو. دیکھنا جب تم پردیس جا رہے ہو، ماں تو صدقہ لیے در پہ کھڑی ہوگی، لیکن گھر کے کسی حصے میں بیٹھی بہن رو رہی ہوگی. باراللہ میرا بھائی جا رہا ہے، میرے بھائیا کو سلامت رکھنا، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے. میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. سوچو جس بھائی کا بازو آیا ہوگا، بازو نہیں علم آیا ہوگا، علمدار نہ آیا ہوگا. مقتل کی زمیں بھاگ گئی، عباس نہ لوٹے. دن ڈھل گیا، رات آ گئی، عباس نہ لوٹے. ہائے وہ شہزادیاں رو رہی ہیں، عباس. اس دولت کو بہن کہتے ہیں، بہن. اللہ اکبر. نہ کائنات میں حسین جیسا بھائی، نہ زینب جیسی بہن، نہ زہرا جیسی ماں، نہ حسنین جیسے بچے. اس وقت حسین کو کتنی یاد آئی ہوگی جب مدینہ چھوڑ رہے ہوں. اماں بندے کفن ٹوٹے تھے، وقت رخصت کلیجے سے لگا لیا تھا. آج حسین جا رہا ہے، حسرت سے مدینے کو دیکھ رہا ہے. الوداع الفراق کی صدائیں مدینے کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی. ایسو گوارو، ماں کی دولت کا نام ہے. کیا کیا پڑھ دوں اتنی دیر میں آپ کی خدمت میں. ماں کی دولت کا نام ہے. ماں کسے کہتے ہیں؟ بچیاں بھی جو ہوتی ہیں یا باپ سے شکوہ کرتی ہیں یا ماں سے کرتی ہیں، کرتی یا نہیں کرتی. میں آپ کے سامنے ایک ماں پیش کرنا چاہتا ہوں، جلدی سے سن لیں. مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ، جوادیہ عربی کالج بنارس. میں ابھی 72 تابوت میں بنارس گیا تھا نقابت کے لیے. مصائب پڑھ کے اترا، ہم لوگ آ کے بیٹھ گئے. وہ کہنے بھائی کہیں جانا تو یہ مصائب پڑھ دینا. میں نے کہا کیا؟ کہنے یہ کتاب کا واقعہ نہیں ہے جو رقم، یہ میں چشمدید ہوں. کیا ہوا؟ بتانے لگے کہ ایک بچی تھی بہت چھوٹی سی، 3 یا 4 سال کی. باپ کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی، اور بیٹی کی دولت کا نام ہے یہ باپ ہی سمجھتا ہے. بیٹی بھی اللہ نے دی تو اس کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، آنکھوں سے وہ روشنی نہیں تھی، اس کے آنکھوں میں بلائنڈ تھی، روشنی نہیں تھی. ماں کو موقع ملا 40 کرنے کے لیے غریب زہرا کے کربلا مولا. تم بھی دعا کر لینا، جانا نصیب ہو. دعا کر لو مولا اس وقت تک خالی موت نہیں آنی چاہیے جب تک ہم غریب زہرا کی تربت پہ جا کے سلام کر کے نہ آ جائے، حسین کی بیٹی کو سلام کر کے نہ آ جائے. ماں خوش نصیب تھی، اسے 40 میں جانے کا موقع ملا. وہ اپنے شوہر کے پاس گئی، جا کے منتیں کرنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. باپ نے کہا نہیں، اسے نہ لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہ میں باپ ہوں نا، اس کے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا، اسے نہ لے جاؤ. تمہیں تو پتہ ہے اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اسے لے کر کے نہ جاؤ. اس نے بہت منتیں کی، شوہر منع کرتا رہا. آخر کار ماں کی منت کے سامنے باپ مجبور ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ، مگر یاد رکھنا میری بیٹی کی مجھے بہت یاد آئے گی، مجھے اپنی بیٹی کی بہت یاد آئے گی. ماں لے کے 40 میں کربلا گئی، مشی مکمل کر لی. مولا غازی کے زری کے قریب جب پہنچی تو ایک قافلہ آیا. ماں کا ہاتھ بچی سے چھوٹ گیا، بچی اس مجمع میں کہیں چلی گئی. ماں تلاش کرتی رہی، بیٹی جب نظر نہ آئی کچھ بولی نہیں، اس کا دل بھر آیا. غازی کے زری کا رخ کیا، آواز دیا آقا، شوہر منع کر رہا تھا. غازی شوہر منع کر رہا تھا. ابھی یہ جملہ اس کا مکمل نہ ہونے پایا تھا، پیچھے سے آواز آئی اماں. اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو بیٹی نہیں، بیٹی کی آنکھوں کی روشنی بھی آ چکی تھی، بیٹی کی آنکھوں کی روشنی بھی آ چکی تھی. ماں نے تڑپ کر کے آواز دیا غازی میں نے بیٹی مانگا تھا، روشنی کب مانگا تھا. اور جب نہیں آواز دے گا غازی تجھے نہیں پتا، تو حسین آقا کے روزے کی زائر بن کر کے آئی تھی. میرے سامنے سکینہ کا زخم کافی ہے، جب کوئی بچی پرسہ دینے آتی ہے میں نہیں چاہتا. جا کے اپنے شوہر سے کہہ دینا غازی نے روشنی بھی دے دی ہے. سلام ہو پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں سو گواروں یاد رکھنا ہمارے جلوسوں میں معصومین کی آمد ہوتی ہے، وہ ضرور آتے ہیں. وہ جلدی سے ایک مرحلہ پیش کر دو، تبرکات آنے لگیں گے. ارباب اعزاز زینب سلام ہو، جو اپنے کلیجے پر زخم لیے ہوئے چلی بھائی کے ساتھ، کہتی تھی بھیا میں آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، بھیا میں آپ کے ساتھ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی.
حسین رو رہے ہیں کہ بھیا ہوا کیا؟ کہ بہن میں عراق جا رہا ہوں۔ کہ بھیا ایک بات بتائیے، اگر آج اماں زندہ ہوتی تو آپ کو اکیلے جانے دیتے؟ بھیا آپ کو تو پتہ ہے زینب نہیں رہ سکتی۔ آواز دی، بہن آپ کے اوپر آپ کے شوہر عبداللہ کا حق ہے، جائیں آپ جا کے اجازت لے لیں۔ زینب عبداللہ کے گھر آئی، آکے عبداللہ علیل تھے، پائتی بیٹھ گئی، میری طرف دیکھنا، پائتی بیٹھ گئی۔ عبداللہ کی آنکھ، آواز دی، شہزادی آپ اس مقام پہ بیٹھی ہوئی؟ بی بی جیسا آپ کا بابا میرا بابا نہیں، جیسی آپ کی ماں میری ماں نہیں۔ شہزادی اس جگہ سے بلند ہوئی ہے، کہیں اکبر کا گزر ہو گیا اور نظر پڑ گئی، غازی کا گزر ہو گیا نظر پڑ گئی۔ شہزادی رو کے کہتی، عبداللہ ایک بات بتائیے، آج تک علی کی بیٹی نے آپ سے کبھی کچھ مانگا، کچھ سوال کیا؟ کہ نہیں شہزادی۔ کون کہہ رہا؟ زینب باپ کی زینت بنت رسول کی بیٹی۔ آواز دیا، شہزادی کبھی آپ نے کوئی سوال نہیں کیا؟ کہ عبداللہ پھر آج علی کی بیٹی ایک سوال کر رہی ہے، عبداللہ منع نہ کیجیے گا۔ آواز دیا، شہزادی وہ کیا؟ کہ میرا بھیا عراق جا رہا۔ عبداللہ میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، عبداللہ مجھے جانے دیجیے۔ عبداللہ نے کہا، شہزادی میں روکتا نہیں ہوں، جب امیر کائنات نے آپ کو میرے عقد میں دیا تھا تو مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، عبداللہ ایک روز میری بیٹی بھائی کے ساتھ جانے کو کہے گی، منع نہ کرنا۔ شہزادی میں منع نہیں کرتا، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ عبداللہ فرماتے ہیں، بی بی اچھا یہ ہوتا کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے۔ ابھی یہ بات کہی تھی کہ اکبر کا گزر ہوا، اکبر آئے، آ کے کہتے بابا پھوپھی اماں اجازت لے رہی ہیں، پھوپھا جان کہتے بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جائیں۔ اتنا سننا تھا، حسین نے اشارہ کیا، سارے بنی ہاشم کے جوان زینب کو لینے کے لیے آ گئے۔ اے جوانوں، جب بہن تمہارے گھر رہتی ہے اور جب ودا ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، کبھی بہن کوئی فرمائش کرے تو پورا کر دینا، اگر کبھی بہن بلائے تو ضرور چلے جانا۔ بھائی جب بہن سے ملنے کے لیے جاتا ہے نا، بہن کا دل بڑھ جاتا ہے۔ آج زینب کو لینے کے لیے ایک بھائی نہیں 18 بھائی آئے ہوئے ہیں۔ زینب کا دل بڑھ گیا ہوگا۔ بنی ہاشم کے حلقے میں زینب چلی، اپنے گھر آئی، ایک مرتبہ عبداللہ کی نظر پڑی، دیکھا عبداللہ رو رہے ہیں۔ حسین سے کہا، آقا میں نے یہ خواہش فقط اس لیے کی ہے تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی۔ اللہ اکبر۔ لو بنی ہاشم کے حلقے میں زینب آئی، آنے کے بعد بیت الشرف میں گئی، جیسے ہی بیت الشرف سے باہر نکلی تو تاریخ منظر پیش کرتی ہے، ایک 32 سال کا جوان جو آیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا، الحجاب الحجاب الحجاب، غازی ہے، غازی عباس نام ہے۔ آواز دو، غازی یہ کیا؟ آواز دیا، میں آسمان کی مخلوق سے کہہ رہا ہوں، پردہ کر لو پردہ کر لو پردہ کر لو۔ پہلا جملہ یاد آیا جو میں نے جہاں سے آغاز کیا ہے، پردہ کر لو پردہ کر لو۔ کیا ہوا؟ کہ میری شہزادی زینب آ رہی ہے، میری آقا زادی زینب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی زینب آئی، سوچو کیا منظر ہے، 18 بنی ہاشم جوان حلقہ کیے ہوئے ہیں۔ زینب آئی، محملوں میں بیبیاں 28 رجب کو سوار ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب جیسے ہی آگے بڑھی، غازی دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، شہزادی میں سوار کر دوں؟ زینب رو کے کہتی، نہیں عباس۔ اکبر آگے بڑھے، پھوپھی اماں 18 سال پالا ہے، میں سوار کر دوں؟ زینب رو کے کہتی، نہیں اکبر۔ دو ننھے ننھے شہزادے آگے بڑھے، اماں میں سوار کر دوں؟ زینب کہتی ہے، نہیں ہونا محمد۔ قاسم آگے بڑھے، پھوپھی اماں یتیم بھائی کی یتیم نشانی ہوں، میں سوار کر دوں؟ سوچو آج زینب کو کتنے سوار کرنے والے ہیں۔ زینب کا دل بھر آیا، ایک مرتبہ آنسو روتے ہوئے اپنے بھیا حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آواز دیا، بھیا دیکھ رہے ہو انہیں؟ یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں۔ بھیا دیکھ رہے ہو انہیں؟ یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں۔ بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے مجھے واپس اتارے۔ میں اتنا سننا تھا، حسین نے اشارہ کیا، بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے۔ آواز دیا، سجاد میرے لال آپ آگے آؤ۔ اے میرے لال سجاد آپ آگے آؤ۔ آپ ہی وہ ہوگے جو پھوپھی کو سوار بھی کرو گے، واپس مدینے میں اتارو گے بھی۔ لو زینب 11 محرم کو مقتل میں مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ اے میرے شیروں، آج زینب کو کون سوار کرے گا؟
انہی بنی ہاشم کے تابوت آنے لگے. ہائے زینب رو رہی ہے. کل بڑی شان سے سوار مدینے میں کرنے کو کہتے تھے, آج زینب کو کون سوار کرے گا؟ لیجئے سب سے پہلے 3 جنازے اور تابوت آ رہے ہیں. جب یہ تابوت نظر آ جائیں تو ہائے عقیل کو سلام کر لینا. اے عقیل آپ کو سلام. آپ کے سامنے جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد ابن سعید ابن عقیل کے تابوت آ رہے ہیں. اللہ یہ بطول کا تاراج گھر ہے, یہ فاطمہ کا لٹا ہوا گھر ہے. ہائے یہ ان کے جنازے ہیں جو کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے, جنہیں وہ موجود تو تھے کاندھا دینے والے, مگر ہائے سب نے کربلا آباد کر دی. سجاد روتے ہوئے گزر رہے ہیں. زینب کہہ رہی ہے بھیا ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا, ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو. ہائے تڑپ کر کے پرسہ پیش کرو, موسم ازا کی آخری شب ہے. رونے والوں جو زندہ رہا وہ آئندہ تابوت کو کاندھا دے گا, وہ علم اٹھائے گا, وہ پرسہ دے گا, وہ سبیل پہ آئے گا. بی بی نزاداروں کو دعا دے دو تاکہ آئندہ سال پھر صفے ماتم بچھائیں, پھر یہ پرسہ پیش کر سکیں. لیجیے آپ کے سامنے عقیل کے نونہالوں کے تابوت گزر رہے ہیں. فرزندان عقیل جناب حضرت جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد ابن سعید ابن عقیل کے 3 تابوت. ایک گھر سے 3 جنازے. ختم ہو گیا؟ نہیں, ابھی اور جنازے آنے. دنیا کی کوئی غیر قوم آ جائے وہ یہی تو پوچھے کہ کیا ہو رہا, کہ صاحب جنازے نکل رہے ہیں. ایک گھر سے اتنے جنازے؟ ہاں یہ ان کے جنازے ہیں جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی. لیجیے آپ کے سامنے 2 تابوت آنے والے ہیں. جوانوں جب یہ تابوت نظر آ جائے اپنے سامنے اپنے باپ کو رکھنا. خدا کرے تمہارے سروں پر تمہارے بابا کا سایہ سلامت رہے. 2 بیٹے کربلا آئے, 2 بیٹے کوفے گئے. 2 بیٹے کربلا آئے, 2 بیٹے کوفے گئے. یہ 2 کے جنازے تو آ رہے ہیں, مگر وہ جو 2 کوفے میں مارے گئے, عجیب مظلومیت ذرا محسوس تو کرے. کیا کوئی بیان کر سکتا؟ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے, ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. 2 بیٹے کوفے آئے, 2 کے سر نو کے نیزہ پر. قافلہ گزر رہا ہے. جیسے ہی کوفے کے در پہ پہنچا آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سجاد غریب نے جواب دیا. بیویوں نے پوچھا سجاد کربلا کے بعد ہمیں کسی نے اس لائق نہ سمجھا. سجاد یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ کہ پہچانا نہیں, یہ چچا مسلم کا سر ہے. جیسے مسلم کی آواز سنی بیویاں تڑپ گئی, سب نے رونا شروع کیا. مسلم کی شریک حیات آپ کی بیوہ آپ کی زوجہ آپ کے قریب آئی, سر کے آواز دیا مسلم سلام لے لیجئے. سنا ہے بڑی غربت میں شہید کیے گئے. مسلم مبارک ہو, 2 بیٹوں کو میں کربلا لے کر کے گئی تھی, وہ ماں لے آئی ساتھ میں. وہ سامنے 9 کے نیزہ پہ 2 سر, وہ آپ کے بیٹوں کے سر. بچوں نے آپ کو سرخلو کر دیا, جام شہادت نوش کیا. مگر اے مسلم میں بھی تو ماں ہوں, میں بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میرے بھی 2 بچے آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے, وہ ماں ڈھونڈ رہی ہے میرے بچے کہاں ہیں. اللہ اکبر. نہیں نہیں, ایسے تابوت نہیں آئے گا, ایسے پرسہ پیش کرنا جو ان کا حق ہے, جو ان کا حق ہے. الباب ازا. ہائے بابا کوفے کی گلیوں میں جس کا لاشا پھرایا گیا, ہائے 2 بھائی جو کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہے, ہائے 2 بیٹے جو کربلا میں بیاب و گیا زہرے میں بھوکے پیاسے ذبح کیے گئے. اے میری ماں بہنوں خدا کرے تمہاری گود آباد رہے. تاریخ کہتی یہ 2 بھائی ان کے جو کوفے والے تھے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بچے گھبرائے ہوئے بابا کے بعد جب کوفے سے باہر جانا چاہتے ہیں پوری رات کوفے کا طواف کرتے رہے. دن کا اجالا جیسے ہی آیا اپنے آپ کو کوفے میں پایا.
بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا دن کا اجالا آ گیا ہے، زمانہ دشمن ہے اور رات کا انتظار کرتے ہیں، جب تاریکی شب ہو جائے گی تو ہم مدینے کی طرف چل پڑیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بی بی پانی بھرنے کے لیے آئی، جیسے ہی اس نے پانی اپنے کنویں میں ڈالا، کیا دیکھا وہ پانی میں تو چاند جیسی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ اس کی نظر پڑی یہ دن میں چاند کہاں نکل آیا؟ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو چاند جیسے بچے گھبرائے اور سہمے ہوئے، انہیں نیچے بلایا، یہ مومنہ تھی۔ جیسے یہ بچے نیچے اترے دیکھا چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے، چہرے پہ پانی ڈالا، پوچھا تم کون ہو؟ جیسے ہی سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے رو کر کے کہا بھیا اماں یاد آ رہی ہے، بھیا اماں یاد آ رہی ہے۔ اللہ یا آل محمد کو کیسے رلایا گیا ہے۔ ہائے مسلم کے بچے، لو آپ کے سامنے مسلم کے نونہالوں کے تابوت آ رہے ہیں۔ اے فرزندان مسلم، اتنا بڑا مجمع آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے فرزندان مسلم، آپ کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسا۔ منزل کا پتہ، راستے کی خبر، انجام سفر معلوم نہیں، مسلم کے دلاروں کو قسمت لے جائے کدھر معلوم نہیں، معصوم ہے کم سن ہے دونوں، دنیا کا بھی اندازہ نہیں، جس گھر میں چھپے ہیں خود ان کو ارباب اعزا، یتیمان مسلم محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کہ شبیہ تابوت جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، لیجئے آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش رہیں، تابوت آ جائیں گے، سنیے گا۔ کسی بی بی کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی؟ مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ یہ اس بی بی کے بچوں کے تابوت آ رہے ہیں جسے لقب ام البنین امیر کائنات نے دیا تھا، یعنی بیٹوں کی ماں۔ تاریخ کہتی امیر کائنات بنت رسول کے بعد بھائی عقیل کو بلایا، کہا بھائی عقیل مجھے کوئی ایسا قبیلہ بتائیے جہاں سے مجھے ایک بہادر بیٹا مل سکے جو کربلا میں میرے حسین کے کام ہے۔ عقیل نے کہا علی، کلاویہ قبیلے میں ایک بی بی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ تاریخ کہتی فاطمہ سے عہد ہوا، آپ امیر کائنات کے گھر آئیں، بیت الشرف آئیں، بنت رسول کی دہلیز کو چوما۔ فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے کھڑے تھے بنت رسول کے۔ آواز دیا بچوں میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں، مجھے ماں کہہ کے نہ بلائیے گا۔ آپ آئیں، ایک روز، دو روز، تین روز، کئی روز گزرے۔ تو ایک روز امیر کائنات چونکہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا تو فاطمہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ آئیں، امیر کائنات کے سامنے رونے لگی۔ علی نے پوچھا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا یا امیر المومنین میری ایک گزارش ہے۔ کہا فرمائیں۔ کہا مجھے آپ فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ کہا کیوں؟ کہا جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں میں دیکھتا ہوں بنت رسول کے بچے ماں تلاش کرنے لگتے ہیں، بنت رسول کے بچے ماں کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ امیر کائنات نے آواز دی اللہ، غیر کے بچوں کا اتنا خیال، آج سے میں آپ کو لقب ام البنین دیتا ہوں، یعنی بیٹوں کی ماں۔ امیر کائنات سے کہنے لگی یا علی، جب سے عہد کا پیغام پہنچا میں خواب دیکھتی ہوں کہ آسمان سے چاند میری آغوش میں اتر رہا ہے، ساتھ میں ستارے اتر رہے ہیں۔ امیر کائنات نے کہا اللہ عنہ قریب آپ کی گود آباد کرے گا، آپ کو اللہ وہ بیٹے عطا کرے گا جسے زمانہ سلام کرے گا، جس کی شجاعت پہ دنیا سلام کرے گا۔ ارباب عزا، بی بی کا گھر آباد ہوا، بچے بڑے ہوئے، بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے فرماتی ہیں سنو حسین بھائی نہیں ہے، حسن بھائی نہیں ہے۔ کما بھائی نہیں؟ کہ نہیں ہے بھائی، لیکن خبردار بھائی کہہ کے نہیں بلانا، آقا کہہ کے بلانا۔ زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی۔
اور خبردار جا تو رہے ہو، اگر حسین کی نصرت میں کوئی کمی ہوئی تو ماں دودھ نہ بخشے گی۔ یہ بچے کربلا کے اجڑ گیا بطول کا گھر، مارے گئے حسین۔ چوتھے ماہ قافلہ لے کر کے آئے، بیرون مدینہ ٹھہر گئے۔ بشیر سے کہا بشیر جا کے اعلان کر دے، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا، آواز ماں کے کانوں میں ٹکرائی۔ ماں نے عصا کا سہارا لیا، پردے میں ملبوس ہوئی، عباس کے بیٹے کی انگلی پکڑی، ساتھ آئیں۔ بشیر چپ ہو جا، کیا اعلان کر رہا؟ حسین مارے گئے؟ کہاں بی بی حسین مارے گئے؟ کہا نہیں حسین نہیں مارے جا سکتے۔ کون حسین؟ کہ بنت رسول کے بیٹے حسین، فرزند علی و زہرا حسین، نواز رسول حسین۔ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس ماں کو یقین اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ جس نے اپنے بہادر بیٹے بھیجے ہوں، آواز دیا بی بی مارے گئے حسین۔ کہ سچ سچ بتا۔ کہا ہاں بیرون مدینہ علی ابن الحسین آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اعلان کر دے، یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں۔ نجف کا رخ کیا، سنا علی کچھ آپ نے؟ ہائے حسین مارے گئے۔ بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ آواز دی لگتا ہے میرے بچوں نے وفا نہیں کی۔ کہ نہ بی بی ایسا نہ کہو، تیرے بچوں پر تو قیامت تک وفا ناز کرے گی، شجاعت تو تیرے بچوں پہ ختم ہے۔ کہ ایک بات بتا، پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین؟ آواز بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ دوڑی ہوئی آئی بقی میں، بنت رسول کے پائیں بیٹھ گئی۔ اے بنت رسول میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ لو اسی بی بی کا اجڑا ہوا گھر، اسی بیٹی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ سلام کر لو جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، ہائے بکر ابن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ ہائے کربلا کے بعد بی بی بچوں کی قبر کے نشان بناتی، کہتی جعفر میں تم پہ نہ روؤں گی، اے میرے بچوں میں تم پہ نہ روؤں گی۔ کیوں نہ رو گی بی بی؟ کہ اس لیے کہ تمہارے سر پہ ماں کا سایہ ہے۔ ہائے میں حسین پہ روؤں گی۔ سلام ام البنین آپ پر، آپ کے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ ہائے اس ماں کو سلام جس کا گھر ویران ہو گیا۔ ہائے اس ماں کو سلام جس کا کنبہ اجڑ گیا۔ ہائے اس ماں کو سلام جس کے نونہالوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہائے اس ماں کو سلام جس کا گھر اجڑ گیا۔ آپ کے سامنے فرزندان امیر المومنین ام البنین کے بیٹوں کے جنازے گزر رہے ہیں، سلام کرتے جائیے۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے یہ 4 تابوت، 4 جنازے گزر گئے۔ جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی۔ ارباب اعزا اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں وہ تابوت لے آؤ، یہ سوگوار کھڑے ہوئے ہیں، ایک جنازہ آ رہا ہے، اسے صرف دیکھ لینا۔ یہ اس کا جنازہ ہے جس کے بابا کو زہر دیا گیا تھا، جس کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے تھے۔ بڑے ناز سے حسین کربلا لے کر کے گئے تھے، بڑے ناز سے حسین کربلا لے کر کے گئے تھے۔ پوری رات بے چین رہا۔ چچا جان محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے، چچا جان محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے۔ آواز میرے لال نام تو اصغر کا بھی ہے۔ آواز چچا جان کیا لعین خیمے تک آ جائیں گے؟ کیا لعین خیمے تک آ جائیں گے؟ اللہ جانے قاسم نے کیسے اجازت لی، دامن وقت میں گنجائش نہیں جو میں اس غریب کے مصائب پڑھ سکوں۔ اتنا کہنا ہے حسین نے رخصت کیا، جیسے اکبر کے پیچھے گئے تھے ویسے اس کے پیچھے پیچھے۔ جن لوگوں کو اندازہ ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں، کبھی گھوڑے کے پیچھے چلیے محسوس ہوگا ہائے ٹاپوں میں کتنا وزن ہوتا ہے۔ سوچو جس کی زندگی میں لاش پامال کی گئی ہو اسے قاسم کہتے ہیں۔ ہائے جس کی عمر بھی اتنا نہ تھی جتنے لاش کے ٹکڑے تھے۔ ہائے حسین جب قریب پہنچے آواز دے چچا میرا آخری سلام لے لے۔ حسین آواز دیتے تھے میرے لال مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب لاش کے ٹکڑے ہوئے آواز دیا قاسم۔ قاسم کا جب کوئی جواب نہ آیا حسین نے کہے میرے لال تجھے امام وقت آواز دے رہا ہے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں نے آواز دیا چچا۔ حسین نے ٹکڑے جمع کیے، ابا کے دامن میں رکھا، لے کے خیمے کے در پہ آئے۔ فروا آؤ قاسم آ گیا، فروا آؤ قاسم آ گیا۔ فروا آئی میرا لال قاسم کہاں ہے، میرا لال قاسم کہاں ہے؟ دیکھا گٹھری سامنے رکھی ہے۔ اب جو گٹھری کھولا ماں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا بیٹا آیا ہے، سر ڈھونڈ رہی ہوں۔
शादी बंधा हूँ का सेहरा, दुल्हन बन के खैमे में बैठी है कुबरा, लुटा जैसे कुबरा का रन में सुहाग, कोई भी दुल्हन यूं ना बर्बाद हो। फ़क़त तुम में फरवा का एक लाल था, जो घोड़ों की टापों से पामाल था, कोई जाके पूछे जो उस माँ से, तहे तेगु जिस माँ की औलाद हो, भरा घर लुटे जिसका परदेस में। आगे शहजादे कासिम का ताबूत, उसके पीछे इमाम हसन के उन फर्जंदों के ताबूत जिन्हें करबला में रुलाया गया। हज़रत कासिम इब्न इमाम हसन, अबी बकर इब्न इमाम हसन, अब्दुल्ला इब्न इमाम हसन के ताबूत गुजर रहे हैं, जिनको आप सलाम कर रहे हैं। अरबाब अज़ा लीजिए, इमाम हसन के फर्जंदों के ताबूत के बाद अब आपके सामने दो जनाजे और आएंगे। हाय कासिम आपकी गुर्बत को सलाम, हाय कासिम आपकी मजलूमी को सलाम, आपके लाश के टुकड़े किए गए, आपकी लाश को रौंदा गया। हुसैन गरीब गठरी लेकर के आए, उस माँ को सलाम जिसने इन बच्चों के बाबा के जनाजे तीर देखा था, जिगर के टुकड़े देखे थे, आज करबला में बेटे की लाश के टुकड़े देखें। वो माँ जिंदा रह गई, करबला बचा लाई। लीजिए उन माँओं के साथ एक माँ को सलाम कर लेना जिसके बेटों के जनाजे आने वाले। मैंने अब तक नहीं कहा कि ताबूत पे ऐसे गिरिया करो जो गिरिया करने का हक है, मगर इन दो बच्चों के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे पुरसा पेश करना। बहनों, आपके बीच से भी ताबूत गुजरेगा, इसलिए कि इनकी माँ मौजूद थी मगर इन्हें रो न सकी। इनकी माँ मौजूद थी मगर इन्हें रो न सकी। क्यों न रो सकी? जब सरहाए शोदा जिंदान शाम में आने लगे, हुसैन की बेटी की शहादत के बाद जब रिहाई का हुक्म मिला, ये अजीब कैदी हैं, जब कैदी हुए तब रोए, जब रिहा हुए तब रोए। सरहाए शोदा आने लगे, हर सर को बढ़ कर के हर बीबी ने ले लिया, मगर दो सराय जब कोई बीबी आगे न बढ़ी तो शाम की औरतें आपस में बात करने लगी, लगता है इन बेचारों की माँ मर गई है। तरफ देखना, वहाँ भी नहीं रोई। मुझे मक्तल नहीं पढ़ना, मुझे शहादत नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, अगर दिल को ठेस लगे मुझे माफ़ कर देना। ज़ैनब ने अल्लाह जाने कैसे इजाज़त दिलाई थी, ये बच्चे अल्लाह जाने मक्तल में कैसे गए, मुझे दामने वक्त में कतन गुंजाइश नहीं। ये बच्चे गए और जाने के बाद अब जो लौट करके बच्चे ना है, तो एक का जनाजा अब्बास ने उठाया, एक का जनाजा हुसैन ने उठाया। ये दो शहीद है जिनको एक साथ इजाज़त मिली थी। जैसे ही जनाजा आया, हर एक का जनाजा खैमे में आया है। इन दोनों बच्चों का जब जनाजा आया तो माँ मुसल्ले पे बैठी थी, एक का जनाजा दाहिनी तरफ रखा, एक का जनाजा बाईं तरफ रखा। माँ ने बेटों को देखा, रोई नहीं। और बाबेजा बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मगर यही बीबी जब लौट के मदीने आई, नाना की तुरबत पे भाई की सुनानी सुना चुकी। एक मतवा अब्दुल्ला है, आवाज दी, बीबी तुम कौन हो जो रो रही हो, हमारे परदेसी सफर में है। बीबी रो के कहती, अब्दुल्ला पहचाना नहीं आपने, मैं ज़ैनब हूँ। बीबी गई थी तो ऐसी न थी। अब जो बाजू को पकड़ के लेके घर में आए, बीबी ने अपना पहला कदम रखा। ज़ैनब भी तो माँ है ना। जैसे ही पहला कदम घर में रखा, दो छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए। एक मर्तबा करबला का रुख किया, कमर पकड़ के बैठ गई, आवाज दिया, ए ओनो मोहम्मद। अरे शहादत के बाद आज माँ के लब पर पहली बार बेटों के नाम थे। अजब नहीं एहसास की दुनिया में माँ के कानों में आवाज आई होगी, अम्मा बेटों से राजी तो हो। नागा आवाज आई होगी, ए मेरे बच्चों घर वीरान हो गया। हाय माँ याद कर रही है, लोनी ओनो मोहम्मद के जनाजे आ रहे हैं, जरा सलाम कर लो, सलाम ओनो मोहम्मद।
جو جاتا ہے کھو جاتا ہے. دکھیاری زینب کی تھی صدا، اے آن محمد آ جاؤ. ماموں ہے چلے اب میدان کو، میرے راج دلارو آ جاؤ. یہ کیسا بھیانک صحرا ہے، جو جاتا ہے کھو جاتا ہے. جو جاتا ہے کھو جاتا ہے. اب کھوج کروں میں کس کس کی، جعفر کے شیرو آ جاؤ. دکھیاری زینب کی تھی صدا، اے آن محمد آ جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارباب عزت شہزادی زینب سلام و ام المصائب بی بی پر، جو کربلا کے بعد اپنے کلیجے پہ 72 داغ لیے ہوئے آئی. آج زینب اپنے ویران آنگن میں اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہے. میرے بچوں، آواز آئی ہوگی اماں اپنے بچوں سے راضی تو ہو. ناگاہ آواز آئی ہوگی میرے بچوں میں تمہیں یاد کر رہی ہوں. لوسو گواروں، کاش آپ دیکھ پاتے اور محسوس کر پاتے. میری نظر جہاں تک جا رہی صرف جنازے نظر آ رہے ہیں اور تابوت نظر آ رہے ہیں. کاندھا دینے کے لیے اتنے جوان آئے ہوئے ہیں. کل کربلا میں حسین غریب نے جنازے اکیلے اٹھائے تھے. اے غریب زہرا، آپ کی مظلومی کو لاکھوں سلام لیجئے. اب وہ وقت آ گیا کہ آپ کے سامنے ایک تبرک، ایک شبیہ زیارت کے لیے لایا جائے گا. لیکن یہ انتظار نہ کریے گا کہ تابوت آئے گا. نہیں، تابوت نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا تابوت؟ اس لیے تابوت نہیں آئے گا کہ حسین جنازہ لے کے کب گئے تھے. جنازہ لے گئے ہوتے تو ہم جنازہ لے آتے. علم لے گئے تھے، علم آئے گا. سمجھ گئے میں غازی کی بات کر رہا ہوں. سلام ہو ہائے غازی بالفضل عباس پر کہ جب سے بازو کٹے ہیں. نہیں، ایسے نہیں. میں اپنی پردہ دار بہنوں سے مخاطب ہو گیا ہوں. حسینی ٹیلی ویژن پر، گراف ایجنسی پر یہ پورا اہتمام بیٹھے ہوئے زائرین جو زیارت کر رہا. ایک بات آپ نے اب تک سنا نا، آپ نے اب تک سنا حسین نے کمر پکڑ کے مرثیہ پڑھا، عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. زینب رو کے کہتی ہے اے بیبیوں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرے عباس کے بازو کٹ گئے ہیں. سکینہ کہتی بچوں میں شرمندہ ہوں، تمہیں پانی نہ مل سکا. برباب ازا سنا نا آپ نے. لیکن ایک بی بی ہے جس کا نام شہزادی ام کلثوم ہے، جو کربلا سے شام تک بالکل خاموش رہی. کہیں کچھ نہیں ملتا. نہ میں نے اب تک علماء سے سنا، نہ ذاکرین سے، نہ خطیب، نہ مقتل، ابھی تک نہیں. لیکن ہاں ابھی کچھ دن پہلے ایک بزرگ عالم سے فقرہ سن لیا، کلیجہ پھٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب دربار میں علی کی بیٹی زینب ام کلثوم بیٹھی ہوئی تھی، بلندی پر یزید ملعون بیٹھا ہوا تھا. نظر پڑی دیکھا اس کے بالکل قریب ہند بیٹھی ہوئی تھی. کون ہند؟ یزید کی زوجہ، جس گھر میں زینب سے قرآن پڑھنے آیا کرتی تھی، تعلیم لینے آتی تھی. زینب نے آہستہ سے کہا بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو وہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ام کلثوم شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آواز دیا بہن ام کلثوم میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ دیکھ رہی ہو پردے میں کون بی بی بیٹھی ہے؟ کلیجے پہ چوٹ لگے، مجھے معاف کر دیں. پتہ ہے کیا جواب دیا شہزادی ام کلثوم نے؟ آواز دیا بہن میں دیکھ نہیں سکتی. کہا کیوں؟ کہا جب سے میرا عباس مارا گیا میری دور کی نظر کمزور ہو گئی. خدا کی قسم ہماری شہزادیاں کلیجے پہ کتنا زخم لے کے آئی. جب سے میرا عباس مارا گیا میری دور کی نظر کمزور ہو گئی. یہ تو آپ نے سن لیا. آئیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں یاد آیا، میں نے ماں کی عظمت آپ کی خدمت میں پیش کی. ماں کسے کہتے ہیں؟ واقعہ کربلا کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، بشیر نے اعلان کیا
یہ تو آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. اب جو عرض کرنے جا رہا ہوں تڑپ کر رو گے، فوراً علم آ جائے گا زیارت کے لیے، تابوت آ جائے گا. اور باپ بیضا جیسی بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا، حسین مارے گئے. ام البنین نے کہا بشیر چپ ہو جا. کہا کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ میرے بیٹے کربلا گئے؟ کہا حسین مارے گئے. کہا یہ بتا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس تو پہلے مارا گیا. کہا اچھا تھا کہاں؟ کہا فرات پہ پانی لینے کے لیے گیا تھا. کہا پہلے حسین مارے گئے یا پہلے عباس؟ کہا بی بی پہلے عباس مارے گئے. بی بی آپ کو پتا ہے عباس کے سر پہ گرز لگی. بشیر کی طرف دیکھا. کہا بشیر نہیں، میرے عباس کے سر پہ گرز نہیں لگ سکتی. کہا کیوں؟ کہ میں ماں ہوں نا، میں جانتی ہوں نا کہ میرا عباس کیا تھا. آخری مجمع تک روتے ہوئے گھروں کو جاؤ. میں ماں ہوں نا، میں جانتی ہوں نا کہ میرا عباس کیا تھا. مجھے جلدی بتا گرز لگی کیسے؟ کہا بی بی عباس مشک و علم لے کر کے فرات پہ گئے تھے. سکینہ نے پانی کے لیے کہا تھا، مشک میں پانی بھرا. حسین نے جنگ کی اجازت نہ دی تھی. خیمے کی طرف پلٹ رہے تھے کہ لئین نے چھپ کر کے بازو کاٹ لیا. دائنا بازو کٹا، بایاں بازو قلم ہو. عباس نے مشک کو سنبھالے رکھا سکینہ کی. ایک لئین نے چھپ کر کے سامنے سے تیر مارا، مشک چھل گئی. عباس نے گھوڑا اپنا پلٹایا. اب لئین سامنے آ چکے تھے، اس لیے کہ بازو نہ تھے تو تیر سامنے سے برسانے لگے. ایک تیر عباس کے آنکھوں میں لگ گیا. ہائے سوچو ماں نے سنا کیسے ہوگا. پوچھا بشیر جب میرے لال کے آنکھوں میں تیر لگا اور بازو کٹے، میرا عباس تھا کہاں پہ؟ گھوڑے پہ تھا یا زمین پہ تھا؟ آواز دی بی بی وہ گھوڑے پہ تھا. ہائے ماں نے کیسے سنا؟ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ اے بشیر آواز دیتا ہے بی بی. ہائے وہ اپنے تیر کو نکالنا چاہتا تھا، تیر جب نکلا نہیں تو دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. وہ تیر نکال رہا تھا کہ ایک لئین نے چھپ کے سر پہ گرز مارا. ہائے عباس زمین پہ آ گئے، تیر آنکھوں میں لگا ہوا تھا. ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون تھا. حسین نے بازو کو اٹھایا. سن لینا بہت آسان ہے، وہ 1 منٹ تبرک آ جائے گا. جیسے ہی حسین قریب پہنچے عباس کا بازو اٹھائے، عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا. جیسے ہی زانو پہ رکھا عباس نے آواز دیا آقا آ گئے. ماں سن رہی ہے. آقا آ گئے. آواز دیا عباس کو. حسین نے اے میرے بھائی کمر ٹوٹ گئی، عباس تو نے بازو کٹا لیے. آواز دیا آقا. اماں فرماتی تھی جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کیا تھا. آقا میں اب جا رہا ہوں تو میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. آواز دی آقا کیسے کروں زیارت؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. حسین نے اپنے ابا کے دامن سے خون صاف کرنا شروع کیا. غازی رونے لگا. آواز دی عباس کیا ہوا؟ کہ آقا اماں سے کہہ دیجئے گا ناراض نہ ہو، اگر میرے بازو ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے خون صاف کر لیتا. اماں نے منع کیا تھا خبردار، حسین آقا ہے تم کنیز زادے ہو. حسین روگے کہتے ہیں عباس یہ کان سننے کو ترس گئے، تم نے کبھی بھائی کہہ کے نہ بلایا، ہمیشہ آقا کہہ کے بلایا. عباس نے مدینے کا رخ کیا. آواز دی عباس کیوں نہیں بھائی کہہ دیتے؟ آواز دی اماں ناراض ہو جائیں گی. کہ بات تجھ سے حسین کہہ رہا ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو. اے زمانے والوں آؤ بتاؤ کوئی ایسا بھائی ہو. ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کا عباس بھائی کہہ کے بلاؤ. عباس نے آواز دی اماں ناراض ہو جائیں گی. ایک نئی سی آواز غازی کے کانوں میں آئی. عباس بھائی کیوں نہیں کہہ دیتا؟ کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں ہوں؟ لو عباس نے بھائی کہا، آنکھیں بند کر لی. ہائے سکینہ انتظار کرتی رہ گئی. اے غازی زینب یاد کر رہی ہے. ہاں اس شریف کو سلام، اس شیر کو سلام، اس بہادر کو سلام جسے دنیا عباس کہتی ہے. اے غازیات بھی مشکیزے سے علم لپٹا. بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے، تھی جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے، تھی جس کے
بھروسے میرا عباس نہیں ہے. عباس یہ کہتے تھے مجھے مار لو لوگو، جینے کی میرے دل راجعون. اچھا ہوا غازی جو آپ نے بازو کٹا لیے، اچھا ہوا غازی جو آپ نے ساحل آباد کر لیا، اچھا ہوا غازی آپ فرات پہ سو گئے، ورنہ آپ سے یہ نہ دیکھا جاتا. سمجھے؟ اکبر کا جنازہ میں حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آنے والا ہے. ارباب اعزا دنیا نے بتایا حسین غریب ٹھوکریں کھاتے ہوئے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پیچھے چلا. میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اکبر رو کے کہتا بابا جب مقتل میں بھیجتے نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ حسین نے کہا اکبر میں بابا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں میں تمہیں نہیں روکوں گا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں روکوں گا. اکبر تو جان یہ پردہ دار بی بی آ جان. اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں. گھوڑے پہ سوار ہوا. میری بہنوں تمہارے دل کو ٹھیس تک ہے تو معاف کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہے. اکبر کو یقین ہو گیا، روتا ہوا خیمے کی طرف دیکھا. جیسے چند قدم چلا ایک نحیف سی آواز اکبر کے کانوں میں آئی، بھیا. اب جو پلٹ کے دیکھا خیمے کے در پہ 4 برس کی بہن آواز دے رہی تھی. اکبر جلدی کس بات کی؟ اکبر گھوڑے سترا روتا ہوا آیا، اپنی بہن کو کلیجے سے لگا کے سکینہ خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ. ادھر 4 برس کی بہن کو گود میں لیا ہوگا، ادھر مدینے والی بہن بھی یاد آ گئی ہوگی. ہائے سغرا بھی انتظار کر رہی ہے. سکینہ نے کہا بھیا جاؤ میں روکتی نہیں ہوں، بھیا جاؤ خدا حافظ، بھیا اگر چند لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ. اکبر نے سکینہ کی طرف دیکھا. سکینہ نے کہا بھائی اجازت دے دو. سکینہ نے اکبر کا گریبان چاک کیا، اکبر کے سینے کا بوسہ لیا. اکبر نے پوچھا سکینہ آبادی بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ مدینے والی بہن سغرا کی طرف سے، جس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، جس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اے سکینہ میں بیمار ہوں اگر مر جاؤں اور اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا. اے بھیا سر پہ صحرا تو بندھا نہیں، بھیا وہیں جا رہے ہو جہاں سے کوئی پلٹ کے نہ آیا. بھیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ہائے اللہ اکبر قیامت آ گئی. روتا ہوا اکبر مقتل میں آیا، سینے پہ برچھی کھائی، ایڑیاں رگڑی. حسین اکبر کے قریب پہنچے. اکبر روتا نظر آیا کہ میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہاں بابا مدینے والی بہن انتظار کر رہی ہوگی. اے بہنوں بہن کسے کہتے ہیں سن لیا، بھائی کسے کہتے ہیں یہ بھی تو سن لو. آواز دیا میری بہن انتظار کر رہی ہوگی. آواز دیا بابا کیا بہن کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کہاں میرے لال اجازت امامت سے دیکھو مجھے بتاتے جانا. اکبر کیا نظر آئے کہ بابا مدینہ محلہ بنی ہاشم بابا گھر. باپ نے پوچھا بیٹا ارے میری بیٹی لاڈلی کہیں نظر آ رہی ہے؟ آواز دیا بابا نظر نہیں آتی. کہ میرے لال تلاش کرو. اکبر نے جو دیکھا تو ایڑیاں رگڑنی شروع کی. کیا ہوا میرے لال؟ رو کے کہتا بابا خیمے کے در پہ رخسار رکھے، ہاں انتظار کر رہی ہے. کوئی جا کے کہہ دے اکبر آنے والا نہیں ہے. لو اسی اکبر کا جنازہ رہا ہے. اے سغرا انتظار نہ کرنا، عاشور کا سورج ڈوب گیا، حسین بیٹے کا جنازہ لے کے آ گئے. ہائے لیلا، ہائے سغرا، سینے پہ برچھی کھائے حسین کا 18 برس کا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ہائے زینب سے کوئی پوچھے چادر. ہائے اکبر کی ماں رہی ہے، سینہ اکبر کا رکھو چھپا کر. ہائے اکبر کی ماں رہی ہے، دیکھ لے گی
اگر لیلا اپنے بچے کا زخمی کلیجا دیکھ لے گی، اگر لیلا اپنے بچے کا زخمی کلیجا سانس بھی لے نہ پائے گی مادر، ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے، رکھ کے خیمے میں اکبر کا لاشا سر جھکا کر بہت روئے مولا، جب کہا بی بی فضا نے رو کر ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے، بیبیوں بڑھ کے حلقہ بنا لو، ماں جوالال کی ہے سنبھالو، مر نہ جائے وہ لاشیں پہ گر کر ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے، ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر، ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے، سینہ اکبر کا رکھو چھپا کر ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے، مارا گیا حسین کا 18 برس کا بیٹا، کی ماں لے آئے اکبر کا لاشا خیمے میں، لیلا کی کیفیت یہ ہے، آج تک سنا آپ نے کسی سے؟ کہتے ہیں بیٹے آنکھوں کی روشنی ہوتے ہیں، حسین کہتے میرے لال میرے سامنے دنیا دیر ہو گئی، ماں کہتی ہے مجھے کوئی اکبر کے لاشے تک لے چلے، جانا میں بھی چاہتی ہوں مجھے راستہ نظر نہیں آتا، لو ارباب اعزا سوچو حسین پہ کیا گزر گئی، کہتے انسان مصیبت میں اگر ہو اس سے صرف اتنا پوچھ لیا جائے بھائی کیا ہوا کیا ہوا، تو اس کے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے۔ حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، اٹھا چکے اپنے بیٹوں کے جنازے، حسین مقتل میں لاشوں کے درمیان کھڑے رو رہے، حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، خیمے سے رونے کی آواز آئی، سوگواروں اب آپ کے سامنے تابوت نہیں، ایک ایسی شبیہ جسے دنیا کی دوسری قومیں دیکھتی ہیں تو تڑپ کر کے روتی پوچھتی ہیں اس کی خطا کیا تھی؟ میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، اس کی خطا کیا تھی؟ بہت بڑا آتھر اور رائٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر گیبن ہے، ڈاکٹر گیبن کربلا پڑھ رہا تھا، کربلا کی شہادت پڑھتے پڑھتے اس نے اکبر کی شہادت پڑھی، رونے لگا، قاسم کی شہادت پڑھی، رونے لگا، ساری شہادتوں کو عباس غازی کی شہادت پڑھی، روتا رہا، میری طرف دیکھنا، جیسے اس نے اس کی شہادت پڑھی تو کتاب ہی بند کر دیا، کتاب بند کر کے زیر آسمان آیا، آسمان کا رخ کر کے کہتا اگر تو ہے تو پھر اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے مصائب ذاکر پڑھ رہا ہے، ایک ہندو کھڑا رو رہا ہے، اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کرونا اس بات پہ آ رہا ہے اسے مار ڈالا جسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا، بے شیر کا جھولا آنے والا ہے تابوت نہیں، سوگواروں ہائے رباب کے ارمان، سلام ہمارا اس ماں کے اوپر جس کے 2 بچے کربلا آئے تھے، ایک پیاسا مارا گیا، ایک زندان شام میں ہائے پیاس، ہائے بابا کہہ کے مر گئی، اسے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا گیا۔ لیجئے میری طرف دیکھو، قیامت ہے ارباب اعزا، دامن وقت میں قطن گنجائش نہیں، بس ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابھی آپ کو تو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا، ایران میں ایک دن طے کیا گیا کہ صاحب یہ تاریخ
یوم بیشیر کے نام سے. یوم بیشیر. یوم بیشیر میں پتہ ہے کیا کیا انہوں نے؟ شرط یہ رکھی گئی کہ اس اہتمام میں مائیں آئیں گی تو اپنے ساتھ اپنے 9 مولود بچوں سے لے کر کے 6 مہینے تک کے بچوں کو لے کے آئیں. ساری مائیں آئیں جن کے 9 مولود بچے 6 مہینے کے بچے تا حد نظر مائیں اپنی آغوش میں بچوں کو لیے بیٹھی تھیں. مدہ آیا کربلا کا ذکر کرتے کرتے پیچھے بیٹھی ایک ماں سے کہا لاؤ اپنے بچے کو مجھے دے دو. اس ماں نے چونکہ مجمع تھا بچے کو دیا. وہ ہوتا ہوا جیسے اس کے قریب آیا پیچھے سے ماں چیخ پڑی, یہ رونے لگا. ماں چیخی, یہ رونے لگا. کہاں تمہارا حق تھا کہ تم چیخ پڑو, اس لیے کہ تم ماں ہو نا. تمہیں محسوس ہوا بچہ میرے ہاتھ سے گر جائے گا, تمہیں محسوس ہوا میرے ہاتھ سے بچہ گر جائے گا. رباب در خیمہ پہ کھڑی تھی اور ملا چلے کمان میں تیر جوڑا تھا. سوگواروں آخری شب ہے, بیشیر کا جھولا آنے والا ہے اور تمہارا حق ہے کہ تم چیخ پڑو. اللہ اکبر. در خیمہ پہ ماں کھڑی ہوئی تھی, بیشیر مقتل میں تھا. کہتے ہیں ماں سے بچہ دن بھر کے لیے لے جائیے کوئی بات نہیں, لیکن جب رات ہوتی ہے تو ماں کو بہت یاد آتی ہے اپنے بچے کی. ہائے رباب نے شام غریباں مقتل میں اپنے بچے کو تلاش کیسے کیا ہوگا. ہائے دیکھ کے کہتے ہو کہ اگر مقتل کی زمین بھاگ گئی میرے لال میری آغوش میں نہ ہو گئے. بابا نے اپنی زندگی میں تربت بنا دی. گزشتہ سال میں نے یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دل آ گیا ہے مجھے معاف کر دینا, اس لیے کہ اصغر کا جھولا آ جائے اور آنکھیں نم نہ ہو تو رباب پوچھ نہ لے ہائے میرے لال کا تم نے حق گریہ ادا نہ کرایا. اللہ اکبر. حسین مقتل میں آواز بلند کر رہے ہیں. پھر ٹھہر جائیے, میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ وہ بیشیر ہے, یہ وہ شہید ہے جس پہ دنیا کی دوسری قومیں رو رہی ہیں. میں اکثر ایک بات بنارس کا واقعہ پڑھتا ہوں, کاشی بنارس میں محرم کا 10 محرم کا جلوس, 10 محرم کا جلوس بنارس میں جلوس چل رہا ہے. ایک سیاہ لباس پہنے ہوئے عزادار جلوس کے آگے آگے. انہیں محسوس ہوا ایک ضعیفہ ہے, بوڑھی عورت, ہندو عورت. وہ آ کر کے پوچھتی ہے آپ جلوس کے ساتھ ہو؟ کہاں؟ کہ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہ بالکل قریب ہے, وہ سامنے آنے والا ہے. اتنی ضعیف تھی وہ چند قدم چل کے بیٹھ گئی, پھر اٹھی, پھر بیٹھی, چلی گئی. تھوڑی دیر بعد پھر آئی کہ جلوس کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس میں نے کہا نا آ رہا ہے. پھر وہ چلی گئی فوراً. پھر تھوڑی دیر بعد پلٹ کے آئی, پھر اس نے پوچھا جلوس کتنی دور رہ گیا؟ انہوں نے دیکھا بیچاری اتنی زحمت کر رہی ہے, وہ بار بار پوچھ رہی. انہوں نے کہا آپ کو کوئی تکلیف پریشانی, آپ بار بار کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہو میرے ساتھ آؤ. اس عزادار کو لے آئی اپنے ساتھ, اپنے گھر کا دروازہ کھولا, دیکھا گھر کے آنگن میں پلنگ پہ ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے. آواز دی کیا یہ بیمار ہے؟ بتاؤ تو یہ حسینی عزادار ہیں, ہم نکلے ہی اسی لیے سڑکوں پہ ہیں, بتاؤ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے. کہا نہیں بیمار نہیں. کہا کوئی اذیت ہے؟ کہا نہیں کوئی اذیت بھی نہیں. کہا پھر کہا اسی لیے تو تمہیں اپنے گھر لائی, تم بار بار پوچھ رہے تھے نا کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں. کہاں بتا دو. کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہ ہم نے جب سے سنا ہے کہ کربلا میں بابا حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا, ہم اپنے گھر کے بچوں کو 10 محرم کو جب تک جلوس گزر نہیں جاتا ہے انہیں پانی نہیں دیتے, انہیں دودھ نہیں دیتے, انہیں ہم پانی نہیں دیتے, انہیں ہم دودھ نہیں دیتے ہیں. جب جلوس گزر جاتا ہے, اسی لیے تو پوچھ رہی تھی بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. میں چاہتی تھی جلوس گزر جائے تو اسے بھوکا صبح سے اسے دودھ دے دوں, اسے پانی پلا دوں. اللہ حسین, یہ ہندوستان کی سرزمین ہے جہاں دوسری قومیں تیری مظلومی پہ آنسو بہا رہی ہیں. اللہ اکبر. آخری جملہ ہے ارباب اعزا, روتے ہوئے حسین آئے, رباب سے اصغر کو لیا اور لے کر کے آئے, اور آنے کے بعد میدان مقتل میں آواز دیے لینو میرا بچہ پیاسا, اسے پانی دے دو. حسین کا آخری نذرانہ ہے, آواز دیا اسے پانی دے دو. لینوں نے پانی نہ دیا. حسین نے آواز دی میرے لال تجھے پانی نہیں دیتے ہیں. ایک لین نے تانا دیا حسین بچے کے بہانے پانی مانگ رہے ہو, سوچو غریب زہرا پہ کیا گزر گئی ہوگی. اس سے بڑا اور کوئی تیر ظالم کے پاس ہو تو چلائے. ہائے حسین نے اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا.
چند قدم پیچھے ہٹ گئے، لائنوں کا دل نہیں پسیجا، حسین دیکھتے رہے، اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور بیٹے سے کہا میرے لال مجھے معاف کر دینا، میں تجھے پانی نہ دلا سکا۔ ایک لائن نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، اصغر کے ننھی سی گردن پہ بڑا سا تیر لگا۔ ہائے حسین نے بیٹے کو خون میں نہایا ہوا دیکھا، فوراً خیمے کا رخ کیا۔ ہائے رباب کو جواب کیا دیں گے؟ رباب نے بیٹے کو بھیجا تھا، حسین نے بیٹے کو لیا، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے۔ رباب مر جائے گی، میں معصوم ہوں، برداشت کر لوں گا۔ ماں شاید برداشت نہ کر سکے، سکینہ شاید برداشت نہ کر سکے، بیبیاں شاید برداشت نہ کر سکے۔ حسین 7 مرتبہ آگے اور پیچھے، ایک مرتبہ خیمے کے در پہ آئے۔ رباب انتظار کر رہی تھی، آواز دی آقا میرے بچے کو پانی مل گیا، آقا لائیں میرے بچے کو مجھے دے دیں۔ حسین نے رباب کی طرف دیکھا، آواز دی رباب دے دوں گا تیرے اصغر کو واپس۔ رباب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ابا کے دامن میں بیٹے کو چھپائے ہوئے غریب باپ ہے، ماں مانگ رہی ہے، آواز دی رباب ایک سوال ہے، یہ بتاؤ میں کون؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ پھر پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ پھر پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہ آقا آپ امام وقت ہیں۔ رباب رو کے کہتی مولا پوچھتے کیوں ہو بار بار؟ کہ رباب جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھ ہلایا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، خون میں نہایا ہوا بیٹا رباب نے دیکھا۔ رباب روئی نہیں، حسین نے فوراً واپس لے لیا، پشت خیمہ پہ آئے، ننھی سی تربت بنائی، بیٹے کو تربت میں لٹایا، پائتی سے خاک ڈالنا شروع کیا، گرم ریت تھی، پیاسا بچہ تھا۔ ہائے حسین اپنے بیٹے کو تربت میں لٹا کے خاک ڈال رہے تھے، ایک مرتبہ بیٹے کو اٹھا لیا، رخسار پہ رخسار رکھا، میرے لال مجھے معاف کر دینا، میں تجھے پانی نہ دلا سکا۔ بیٹے کا سوکھی زبان پہ ہونٹ پھرانا یاد آیا، بیٹے کا ہونٹ چوم لیا، میرے لال مجھے معاف کر دینا۔ اب جو اصغر کے پائتی سے خاک ڈالنی شروع کی، سرکار میر انیس کہتے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ حسین نے تربت بنا لیا، آنسوؤں سے تر کرنے لگے، مولا کو محسوس ہوا پیچھے کوئی ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو اصغر کی ماں رباب تھی، آواز دیا رباب یہاں آ گئی، آواز دیا آقا میں ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ کہ رباب پوچھو کہ آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے، آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے، آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ رو کے کہتی ہے مولا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی، آپ آنسوؤں سے خود کب تر کر رہے ہو، مولا پریشان نہ ہو، یہ ماں زندہ بھی رہے گی، کربلا بچا کے بھی لائے گی۔ لو اسی رباب کے بیٹے کا گہوارہ آ رہا ہے، اے رباب تیری مظلومی کو سلام کرنے کے لیے آج جتنے سوگوار آئے ہیں، تیرے ارمانوں کا جھولا آ رہا ہے بی بی۔ میرے اصغر جھولا جھولاؤں، خون بھرا کرتا تیرا اتاروں، خون بھرا کرتا تیرا اتاروں، کوئی نیا کرتا پہناؤں، آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں۔ جلتی زمین پر سوتے ہو بیٹا، جلتی زمین پر سوتے ہو بیٹا، اٹھو چلو جھولے میں جھولاؤں، آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں۔ تو نے بسائی قبر کی دنیا، تو نے بسائی قبر کی دنیا، اب میں کسے چھاتی سے لگاؤں، آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں، آ میرے اصغر جھولا جھولاؤں۔ رباب اعزا، رباب کبھی شیر، سلام اس مظلوم پر جو پیاسا مارا گیا اور آج بھی دنیا سے خراج لے رہا ہے۔ ارباب اعزا، آپ کی خدمت میں جب اکبر کا جنازہ آیا تو آپ نے دیکھا بچے علم لے کے جا رہے تھے،
جب حسین کے بے شیر کا گہوارہ آیا تو بچے علم لے کر کے گزر رہے ہیں۔ مولا تیری مظلومی کو سلام، تیری غربت کو سلام، یہ اہتمام، یہ عزا، یہ آنسوؤں کا نذرانہ، یہ کربلا کے مظلوموں کی مظلومی پہ آنسو بہاتے یہ سوگوار، مولا ہماری اس عزا کو قبول فرما لے، کوئی کمی رہ جائے تو اسے معاف کر دیں۔ ارباب عزا، آپ کے سامنے یہ 17 جنازے، 17 تابوت ہیں، ایک تابوت آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ ذرا محسوس کرنا، علم مبارک کی زیارت کرتے رہے، میری طرف دیکھیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دامن وقت میں قطن گنجائش نہیں، اس لیے کہ مجالس کا سلسلہ ہے۔ عزا سرکار سید الشہداء، آنسوؤں کا یہ سلسلہ، یہ آخری شب جو پرسے کی شب ہے۔ خود کبھی گھر پہ جب جانا لوٹ کر کے اپنے آپ سے سوال کرنا، پوچھنا، مسلسل سفر میں رہنے کے باوجود، اہتمام کرنے کے باوجود، کیا ہم وہ حق ادا کر پائے جو ہمیں ادا کرنا تھا؟ نہیں، ہم وہ حق نہیں ادا کر پائے۔ لیجئے آپ کے سامنے ایک جنازہ آنے والا ہے، ایک شبیہ تابوت۔ اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، صرف اتنا کہہ دوں کہ کس کا جنازہ آ رہا ہے تو آپ تڑپ کر کے رونے لگیں۔ یہ اس مظلوم کا جنازہ جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ 2 لال، ایک کو 2 بار کفن پہنایا گیا، ایک کربلا میں بے کفن رہا۔ سوگوار ہوں، میرے سامنے کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں انہی کی سرزمین کی ایک بات بتاتا ہوں۔ ابھی 15 محرم کو ایک جگہ میں بہار سے لوٹا، وہاں بچوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس سال ہم نے تابوت رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مصائب پڑھ دیں، وہ تابوت جلوس میں شامل کر لیں، اور ہم رونا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ اچانک اترا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں مصائب کیا پڑھوں، میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بالکل پاس میں ایک سبیل لگی ہوئی تھی۔ میں سوچا تھا مصائب، ہر بات روایت میں نہیں لکھی ہوتی، احساس بھی کسی چیز کا نام۔ پاس میں سبیل لگی تھی، میں وہاں پہ سبیل کے قریب کھڑا تھا، ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر کے دیکھا تو سبیل پہ جو چائے رکھی ہوئی تھی نا، وہ کھولتی ہوئی چائے اس بچی کے ہاتھ پہ گر گئی تھی۔ کھولتی ہوئی چائے اس بچی کے ہاتھ پہ گر گئی، وہ بچی چیخ مار کر کے روئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی چپ ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کھولتی ہوئی چائے، کھولتا پانی کسی پہ گر جائے تو فوراً تو درد ختم نہیں ہوتا ہے، یہ بچی چپ کیوں ہو گئی؟ میں قریب گیا، میں سمجھ گیا مجھے مصائب کیا پڑھنا ہے، سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، اس بچی کا باپ اس کے قریب کھڑا تھا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھے۔ سمجھے آپ، بیٹیوں کا درد دور ہو جاتا ہے باپ اگر ساتھ میں ہو۔ سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے۔ حسین کی بیٹی کے رخسار پہ تمانچوں کے نشان تھے، جلا ہوا دامن تھا، سر پہ گرد کربلا پڑی ہوئی تھی، کوئی محبت سے پیش نہیں آیا۔ اسی غریب زہرا کا جنازہ اور تابوت آنے والا ہے، رو رو کے کہتی تھی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ارباب عزا، حسین خیمے سے رخصت ہوئے، اماں کنیز فضہ آپ پہ سلام، بہن زینب آخری سلام، سب سے سلام کر کے رخصت ہو رہے۔ جیسے آپ 2 رویا، یہ تازی ہے، 2 رویا بیبیاں کھڑی ہو گئی، حسین روتے ہوئے گزرے، سب کو تلاش کیا، سب نظر آ رہے۔ 4 برس کی بیٹی سکینہ نظر نہیں آتی جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ کیا دیکھا، ذوالجناح کے سموں سے لپٹی کہہ رہی میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے بچے، میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا۔ حسین نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا کیا بابا کو رخصت نہ کرو گی؟ بابا جسے رخصت کیا وہ کون سا پلٹ کر کے آ گیا؟ بابا 2 باتیں کہ میری بیٹی بتاؤ کہ بابا آپ مقتل میں جا رہے ہو، یہ جو پردہ دار بیویاں خیموں میں ہیں کیا انہیں مدد پہنچا سکتے؟ آواز دی نہیں سکی نا، میری مظلومی کو زمانے کو بتائے گا وہ کہ بابا ایک آخری خواہش ہے بابا پوری کر دو کہ میری لاڈلی بیٹی کہ بابا سینے پہ سلا لو ایک بار۔ حسین نے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلایا،
سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا شروع کیا. بیٹا اب تھوڑی دیر بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا. اے سوگواروں، باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا. بیٹا تیرے رخسار پہ تماچوں کے نشان ابھریں گے. بیٹا تجھے اونٹ کی پشت پہ جکڑ جکڑ کے باندھا جائے گا. سکینہ سنتی جا رہی ہے. بابا اپنی بیٹی کو کل کے لیے آمادہ کر رہا ہے. بیٹا ترتیب بدل گئی ہے. میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا. تو اماں کے ساتھ رہ لینا، پھوپھی اماں کے ساتھ رہ لینا. سکینہ بابا کے فقرے سن رہی ہے. میری طرف دیکھنا. ایک مرتبہ باپ کے سینے سے اتری. اترنے کے بعد بابا کے سامنے چند قدم آہستہ آہستہ چلی. حسین چیخ مار کر روئے، مولا کیا ہوا؟ کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھ لیا. اے بابا، نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا. بابا تیری سکینہ امتحان دینے کو آمادہ ہے. اللہ اکبر. رونے والوں، غریب زہرا کا جنازہ آنے والا ہے. بابا تیری سکینہ امتحان دینے کو آمادہ ہے. یہ غربت حسین کی بیٹی کا ہے. اب ایک کو پرسہ اور دے لو. تاریخ کہتی پنجتن کی موجودگی میں کتنا غریب ہے زہرا کا لال. پنجتن کی موجودگی میں یہ فقرہ بہنوں کے لیے ہے. جیسے ہی پنجتن کی موجودگی میں بطول شہزادی بنت رسول موجود، حسنین شریفین موجود، کائنات کا صابر امام علی بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر موجود ہیں. جبریل امین آئے، کفن لے آئے. کفن کا ٹکڑا ہوا، پنجتن میں تقسیم ہونے لگا. ایک ٹکڑا پیغمبر اکرم نے اپنے پاس رکھا، ایک ٹکڑا بطول کو دے دیا، ایک ٹکڑا امیر کائنات کو، دو حسن کو، بعزیزوں سب کو کفن مل گیا. حسین روتے ہوئے آئے. بیت الشرف کے حصے میں سسکیوں کی آواز آئی. ماں کے کانوں سے ٹکرائی. ماں کی مامتا تڑپی، میرا حسین کہاں رو رہا ہے؟ ماں کے قریب، ماں قریب گئی. میرے لال حسین رو کیوں رہے ہو؟ کہ اماں دیکھا نہیں آپ نے؟ سب کو کفن ملا، مجھے کفن نہیں ملا. اماں تیرا غریب لال ہو. ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بابا کے پاس لائی. بابا حسین رو رہا ہے. کہہ رہا بابا حسین رو رہا. کہہ رہا اماں میں غریب ہوں. آواز دیا بطول تیرے دونوں بیٹے غریب. جس کو دو کفن دیا ہے اسے دوبارہ کفن پہنایا جائے گا. تیرے حسین کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا ہوگا. بآخری 1 منٹ تابوت آ جائے گا. تیرا لال کربلا میں بے کفن پڑا ہوگا. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ تاریخ کہتی ایک بی بی جو اس بھائی کی بہن ہے جس کا نام زینب ہے، اپنے بھائی کے قریب آئی، آنسوؤں کو پوچھا. اسی کو بہن کہتے ہیں. آگے کا بھیا نہ رو، بھیا آنسو نہ بہاؤ، بھیا پنجتن موجود ہے، ان سے کہہ دو کہ ان کی موجودگی میں دعا کروا لو. بھیا جب تو کربلا جائے تیرے ساتھ تیری بہن زینب ہو. پیغمبر خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. آواز دیا بھیا اگر زینب موجود رہی تو اپنے چادر کا کفن دے دے گی. پیغمبر نے کہا نہ زینب یہ دعا نہ کرنا، موجود تو رہو گی مگر سر پہ چادر نہ ہوگی. 11 محرم کو زینب اپنے بھیا کے لاشے پہ کہہ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ پاس تو کبھی اکبر کے آس پاس زینب تڑپ رہی تھی 72 کے آس پاس. زینب تڑپ رہی تھی 72 کے آس پاس. جس دم گلے پہ بھائی کے خنجر رواں ہوا، جس دم گلے پہ بھائی کے خنجر رواں ہوا، جس دم گلے پہ بھائی کے خنجر رواں ہوا، اس دم بہن کھڑی تھی برادر کے آس پاس. سرور کے پاس تو کبھی اکبر کے آس پاس زینب تڑپ رہی تھی 72 کے آس پاس. عباس تم نہ آئے تو چھن جائے گی ردا، عباس تم نہ آئے تو چھن جائے گی ردا، عباس تم نہ آئے تو چھن
جائے گی بابیزہ تابوت آپ کے نظروں کے سامنے ہے، آئے ذرا اس تابوت پہ دیکھیں، سارے جنازے ایک طرف، آئے غریب زہرا کا جنازہ، کیا زہرا نے اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کے پالا، جسے رلایا گیا اسی تابوت کے ساتھ حسین کا وفادار گھوڑا جسے ذوالجناح کہتے ہیں، اپنے مولا کے تابوت کے ساتھ ساتھ ہائے اپنی پیشانی پہ خون ملے ہوئے آواز دے رہا تھا، ہائے سکینہ بابا کا انتظار نہ کرنا، سکینہ اسی کے سموں سے لپٹی ہوئی گزرنے دیں اسے، ارباب ذرا سننا، شاید احساس کی دنیا میں آواز آ رہی ہے، اے ذوالجناح کہتی تھی نا میرے بابا کے بغیر سکینہ سینے پہ کیسے سوئے گی، ہائے میرا بابا پلٹ کے نہ آیا سوگواروں، آپ کے سامنے سے یہ خالی زین حسین کا اس پہ با وفا گزر رہا ہے، سلام کرتے جائیں، پرسہ پیش کرتے جائیں، لیجئے آپ کے سامنے یہ ذوالجناح ہے، لیجئے عباس غازی کا علم آ رہا ہے، ہائے آقا آپ کو کربلا میں رلایا گیا، لو شب شہادت ہے، ذرا پرسہ دیتے جاؤ، زہرا کا گود، ہائے زہرا کا گھر تاراج ہو گیا، بطول کا لال کربلا میں مارا گیا، عباس غازی کا علم آ رہا ہے، اے میرے مولا ہائے کربلا میں آپ کو رلا رلا کے شہید کیا گیا، لو سوگواروں اب آپ کے سامنے ایک تابوت اور آ رہا ہے، ہائے پوچھو گے نہیں یہ کس کا جنازہ ہے، آئے وقت کا امام یتیم ہو گیا، امام حسن عسکری کا تابوت آ رہا ہے، شاید وقت کے امام کی آواز آ رہی ہو میں یتیم ہو گیا، تابوت سے آواز آئی، اے میرے جد مظلوم حسین، ہائے آپ کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا رہا، ہائے ہر معصوم کے جنازے سے کی آواز، واہ غربتا واہ حسینہ واہ مظلومہ، ہائے امام حسن عسکری کا جنازہ، اے مولا اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، مگر ہائے ہم سب کا چوتھا امام جو کربلا میں ہتھکڑیوں بیڑیوں میں اسیر رو کے کہتا تھا، ہائے زمانے والوں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کا بابا مارا جائے، جس کا گھر اجڑ جائے، ہائے وہ بیٹا اپنے بابا کو کفن نہ دے سکا، اے سجاد غریب آئیے یہ آزادار حاضر ہیں آپ کے کربلا والوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جن کا جنازہ نہ اٹھ سکا، ہائے جنہیں دنیا رو رہی ہے، ہائے امام سجاد خون کے آنسو روتے تھے، بابا تیرا بیٹا کتنا غریب ہے جو کفن نہ دے سکا، مگر ہائے آج یہ عزادار آواز دے رہے مولا آپ پہ قربان جائیں، آپ کی مظلومی پہ قربان جائیں، اے بنت رسول بی بی نے عزاداروں کو دعا دے دو، بی بی آئندہ سال پھر فلک پہ ہلال محرم دیکھ سکیں، پھر کربلا کے مظلوموں کا پرسہ پیش